الرحمن الرحیم، ناظرین محترم، سچ ٹیلی ویژن کی جانب سے ایک خصوصی نشست کے ساتھ اظہر علی عابدی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج یہ خصوصی نشست ختم مرتبت محسن انسانیت رحمت للعالمین وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے حوالے سے ہے۔ ایک روایت کے مطابق 28 صفر وصال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ہے اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی بھی۔ آج اس خصوصی نشست میں ہم جناب رسول خدا ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، آپ کے رسالت کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ موضوع ایسا ہے کہ جن کے لیے خود خدا جن کی مدح کرتا ہے، جن کی تعریف بیان کرتا ہے، ہم کیا بیان کریں گے ان کے فضائل، لیکن ایک حصہ ہمارا ہو جائے کہ رسول خدا کی رحلت کی شب ہم رسول خدا کو یاد کر رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ان کی رسالت کے حوالے سے، ان کی رحمت کے حوالے سے اور اتحاد امت کے حوالے سے گفتگو ہونے جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ ہماری خوش قسمتی جناب مولانا لیاقت علی اعوان صاحب موجود ہیں۔ آپ سیرت کا، معارف اسلامی کا بہت گہرا مطالعہ رکھتے ہیں، آپ خود یقیناً یہ جانتے ہیں کیونکہ سچ ٹی وی پر آپ بہت زیادہ تشریف لاتے ہیں اور بڑے دل نشیں انداز میں اور سادہ انداز میں ہمیں دین کی باتیں بتاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہے جناب مولانا سید جہانگیر شاہ سعیدی صاحب۔ آپ بھی نامور علماء اہل سنت میں سے ہیں، پاکستان میں ایک اثر رکھتے ہیں اپنا، اور دوسرا سیرت کو، تاریخ کو آپ ہی بڑے اچھے خوشگوار اور دل نشیں انداز میں بیان کرتے ہیں۔ دونوں مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب مولانا، آپ سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ ویسے تو غم کی رات ہے، ایک روایت کے مطابق رحلت کی رات ہے اہل سنت کے ہاں، جیسے مولانا جہانگیر شاہ سعیدی صاحب بھی بتائیں گے کہ اور تواریخ کی بھی روایات ہیں، لیکن بنیادی بات تو یہی ہے کہ سیرت پر بات ہو۔ خود ختم مرتبت کا اس دنیا میں تشریف لانا پوری دنیا کے لیے، ویسے تو جب دنیا بن رہی تھی اور دنیا بنی تو آپ پوری دنیا کے لیے رحمت اللہ نے قرار دیا، لیکن آپ کا آنا، آپ کے رسالت، وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آپ اس پر روشنی فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جس ہستی کے لیے خلق کیا ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ وجہ تخلیق کائنات ہے پیغمبر اکرم کی ذات گرامی۔ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کے لیے یہ جہان خلق فرمائے کہ ارشاد ہوتا ہے حدیث میں جیسے نقل ہوا، ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا شمسا مضیہ ولا قمرا منیرا ولا بحرا یجری الا فی محبت الا فی اجل ہؤلاء الخمسہ الذین ہم تحت الکسا۔ کہ میں نے مشہور حدیث کسا میں یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ، یہ زمین و آسمان، یہ چمکتا سورج، یہ روشن چاند، یہ سمندر، یہ سب کچھ میں نے پنجتن کے لیے خلق کیا ہے۔ بے شک۔ لولا کا لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں زمین و آسمان کو، میں آسمانوں کو خلق نہ کرتا۔ بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے اس کائنات کو خلق کیا ہے۔ بیمنہ رزق الورا، ان کی وجہ سے ہی کائنات کو رزق مل رہا ہے، اور رزق کے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو کھانے پینے کی چیزیں مل رہی ہیں، یعنی ہر چیز پیغمبر اکرم صلوات اللہ وسلم علیہ وآلہ کے طفیل اور برکت سے مل رہا ہے۔ یعنی چرند پرند، انسان، کافر، مشرک، مسلمان، ہر انسان، ہر مخلوق ان کی برکت کی وجہ سے رزق حاصل کر رہی ہے۔ حتیٰ کہ وجود جو ایک عطا ہے، یہ وجود بھی انہی کی برکت کی وجہ سے ہے، انہی کی وجہ سے ہے۔ پیغمبر اکرم کی زندگی
ایک وہ زندگی ہے جو بعثت سے قبل کی ہے، بعثت سے پہلے کی ہے۔ اس زندگی میں پیغمبر اکرم کا بچپن بھی ہے، پیغمبر اکرم کی جوانی بھی ہے، لیکن سلام ہو پیغمبر اکرم کی اس زندگی پر کہ پیغمبر اکرم اپنے بچپن میں، اپنی جوانی میں، ابھی تک ان کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، ان کے دشمن بھی، اس وقت معاشرے میں وہ لوگ بھی جو صحیح طریقے سے اقدار انسانی کو نہیں سمجھتے تھے، لیکن پیغمبر اکرم کو صادق بھی کہتے ہیں، امین بھی کہتے ہیں۔ اور پیغمبر اکرم کی اس زندگی میں ہی دیکھیے، ابھی تک اعلان نبوت نہیں ہوا، اگرچہ وہ نبی ہے، اور جیسے کہ ارشاد بھی ہوا وَكُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، آدم جب مٹی اور پانی کی منزلوں میں کے درمیان ہے، اس وقت بھی میں نبی تھا، یعنی ابھی تک ابو البشر خلق نہیں ہوتے، کنت نبیًا، میں اس وقت بھی نبی تھا، لیکن ان کی زندگی کا یہ حصہ کہ جس حصے میں ابھی تک ظاہری طور پر نبوت کا اعلان نہیں ہوا، وہ بھی اس طریقے سے بسر کرتے ہیں کہ اس وقت سب سے زیادہ صادق اور امین اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ ذات پیغمبر اکرم۔ بڑی آپ نے واقعاً سیرت نبوی سے متعلق دلنشیں تمہیدی گفتگو فرمائی۔ جناب مولانا جہانگیر شاہ سعیدی صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں گفتگو میں۔ محسن انسانیت ہیں، جب ہم محسن انسانیت کہتے ہیں تو اس کا مطلب پوری انسانیت کے محسن ہیں، جو کچھ رحمت خداوندی ہو رہی ہے اس پوری کائنات پر، پوری انسانیت پر، وہ آپ ہی کی بدولت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جیسے بہت شکریہ آپ کا اور سچ ٹی وی کا، ہمیشہ آپ بہت ہی خوبصورت ٹاپک کا انتخاب کرتے ہیں جن کو معاشرہ بہت ہی پسند کرتا ہے۔ جی بالکل بالکل، آپ جیسے علماء تشریف لاتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی جو سیرت ہے، جو اسوہ ہے، اور آقا علیہ السلام اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہیں، یہ تو اللہ نے قرآن میں خود واضح فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا، اپنا رسول بھیجا، یعنی رسول پاک کے ذریعے یہ احسان کا ذکر کیا، ورنہ اللہ تعالیٰ احسان کی بات اس طرح سے کہیں پر بھی نہیں کرتا۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بے شک، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں، حساب لگانا چاہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ بے شک بے شک۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ہم غور کریں، کان کتنی نعمت ہیں، بالکل، کانوں کی قدر آپ اس سے پوچھیں تو بہرے ہیں۔ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہیں، آنکھوں کی قدر آپ ان سے پوچھیں جو نابینا ہیں۔ بے شک۔ ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے، پاؤں کتنی بڑی نعمت ہیں، اولاد، گھر، عزت، ہر چیز نعمت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں دی، اللہ نے کسی نعمت پہ احسان نہیں جتلایا۔ بالکل صرف اور صرف آقا علیہ السلام کی ولادت ہے بہت سعادت۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب اللہ نے اپنے محبوب پاک کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے مومن پر احسان فرمایا۔ کتنی بڑی بات، واہ واہ، بے شک۔ اور اس لیے اس سے اس نعمت کے بڑا ہونے کا، عظیم ہونے کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نعمت عظمیٰ ہے، نعمت عظمیٰ ہے۔ بہت خوب فرمایا۔ ویسے تو آقا علیہ السلام جو ہیں احسان تو سب پہ ہے، لیکن یہاں پر خاص طور پر اللہ تعالیٰ مومنین کا ذکر فرمایا، کیونکہ مومنین آقا علیہ السلام سے جو محبت، پیار، عشق رکھتے ہیں، حالانکہ آقا علیہ السلام تو رحمت للعالمین، رحمت بن کر آئے ہیں، بے شک۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرمایا کہ رب العالمین، اور اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا رحمت للعالمین۔ بالکل، واہ واہ۔ تو اللہ تعالیٰ بھی رب العالمین سب کے لیے، رب العالمین اپنے محبوب کو رحمت للعالمین سب کے لیے بنا کر بھیجا، کوئی کافر ہو یا مسلمان ہو، وہ چرند ہوں، وہ پرند ہوں، وہ حیوانات ہوں، نباتات ہوں، جماعتات ہوں، سب کے لیے میرے آقا رحمت بن کر ہیں۔ بے شک۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خاص طور پر یہاں پر فرمایا کہ میں نے مومنین پہ احسان فرمایا، واہ، تو یہ بات انتہائی قابل غور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، جو اسوہ ہے، مومنین ہی اس کو اپناتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کی زندگی کو اپنا کر دنیا آخرت میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ جناب مولانا، آپ سے ابھی تو آپ دونوں شخصیات سے بہت سے سوالات باقی ہیں، ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، جلدی واپس آتے ہیں۔
ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا لیاقت علی اوان صاحب موجود ہیں، جناب مولانا سید جہانگیر شاہ سعیدی صاحب قبلہ موجود ہیں، اور بات ہو رہی ہے نعمت عظمیٰ پر، یعنی ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر، اور سیرت میں بھی خاص طور پر آپ کا رحمت کا پہلو اور جو پوری انسانیت کے لیے آپ ایک اتحاد کا پیغام لے کر آئے، اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ جناب مولانا، اب موضوع تو سیرت طیبہ کے اتنے زیادہ ہیں کہ اس پہ بلا مبالغہ لاکھوں کتابیں لکھی گئیں اور لاکھوں پروگرام ہوئے، لیکن یہ موضوع جو ہے اس کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ کچھ چند باتیں ہم کر سکتے ہیں۔ ایک آپ نے ان کی رسالت آپ نے اور مولانا صاحب نے جو ایک نعمت عظمیٰ اس پر گفتگو کی۔ ایک جو آج کل دنیا میں حالات ہیں، ہر طرف ہمیں جنگ نظر آتی ہے، استحصال ہو رہا ہے، بڑے لوگ چھوٹے لوگوں کا، بڑے ملک چھوٹے ملکوں کا استحصال کر رہے ہیں، اور پھر بدقسمتی سے امت مسلمہ میں بھی کچھ لوگوں کی وجہ سے جو ملت ہے وہ اس طرح سے واحدہ نہیں ہو پائی۔ تو وحدت کے حوالے سے ہم چاہیں گے آپ دونوں علماء سے کچھ گفتگو ہو کہ رسول پاک وحدت کا، اتحاد کا پیغام لے کے آئے پوری دنیا کے لیے، لیکن اپنی امت کے لیے تو خاص طور پر۔ جی دیکھیں، قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ واہ۔ اور آپ دیکھیں اسی آیت پر اگر تھوڑی انسان دقت کرے، غور کرے، تو جہاں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، مگر یہ کہ آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے اوصاف میں سے صفت رحمانیت بھی ہے، صفت رحیمیت بھی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ وہ ہے جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے۔ رحمان ہے یعنی یہ اس کی صفت رحمت عام ہے، وہ سب کے لیے رحمان ہے، اور یہ رحمت والی اس کی یہ صفت سب کو شامل ہے، یعنی یہ رحمانیت سب کو شامل ہے۔ اس میں کافر بھی ہیں، اس میں مشرک بھی ہیں، اس میں وہ بھی ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اس میں وہ بھی ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس میں وہ بھی ہیں جو اللہ سے سوال کرتے ہیں، اس میں وہ بھی ہیں جو اللہ سے نہیں مانگتے۔ جنہوں نے مانگا ان کے لیے بھی رحمان ہے، جنہوں نے نہیں مانگا ان کے لیے بھی رحمان ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھی رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، وہ عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اور آپ دیکھیں عالمین پر الف لام بھی آیا ہے، یعنی ان کی یہ رحمت سب کے لیے ہے، حتیٰ کہ ان کی یہ رحمت ملائکہ الہی کے لیے ہے۔ اسی لیے جب حضرت جبرائیل نازل ہوتے ہیں اور پیغمبر اکرم کو یہ فرماتے ہیں کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، تو اس وقت پیغمبر اکرم یہ سوال کرتے ہیں آپ نے اس رحمت للعالمین کی رحمت سے کیا لیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی رحمت کی وجہ سے ہی میں مطمئن ہوا، اگر آپ پر ایمان نہ ہوتا، آپ کے رحمت للعالمین پر ایمان نہ ہوتا تو میں اپنی عاقبت کے بارے میں پریشان تھا۔ آپ کی رحمت نے مجھے اطمینان بخشا ہے۔ رحمت للعالمین ہے ہر ایک کے لیے، رحمت للعالمین ہے ان کے لیے جو ان سے عشق کرتے ہیں، رحمت للعالمین ہے ان کے لیے جو ان سے محبت کرتے ہیں، اور یہ رحمت ہے ان کے لیے بھی جو ان سے محبت نہیں کرتے، جو ان کو نہیں مانتے، یا ان کی معرفت نہیں رکھتے، جو ان کی معرفت نہیں رکھتے۔ جو بھی کائنات کی چیز، انسان تو کیا کوئی بھی چیز جو رسول پاک کی معرفت رکھے گی تو اپنے اپنے حوالے سے، اپنے اپنے طریقے سے ادب بھی کرے گی، احترام بھی کرے گی، اور زندگی کو اس ہدف کے مطابق گزارے گی۔ آپ دیکھیں جو ان سے دشمنی کرتے ہیں ان کے لیے بھی رحمت ہے، واہ واہ واہ، سراپا رحمت ہے سب کے لیے۔ وہ لوگ ہیں جو توہین کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو دشمنیاں کرتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اذیتیں پہنچاتے ہیں، جہاں بھی پیغمبر جاتے ہیں ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ اور آپ نے ایک وہ مشہور واقعہ سن رکھا ہے کہ وہ ایک بوڑھیا جو ہے وہ ہر وقت آ کر توہین کرتی ہے، لیکن اس کے لیے، اس کی عادت کے لیے بھی جاتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا فتح مکہ میں کیا ہوا؟ فتح مکہ میں، اسی مکہ میں انہی مشرکین نے پیغمبر اکرم کو ہر قسم کی تکلیف پہنچائی، لیکن جب مکہ فتح ہوتا ہے تو پیغمبر اکرم کیا کہتے ہیں؟ الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحمت کا دن ہے، آج کا دن میرا خیال ہے کہ کائنات میں اس سے بہتر رحمت کی مثال اور مل نہیں سکتی۔ جناب مولانا کہ
جو البتہ مولانا صاحب کے بعد مجھے اجازت دیجیے گا، جو آپ کا سوال تھا اس کا ابھی تک میں نے جواب نہیں دیا اتحاد و وحدت کے حوالے سے۔ جی نہیں وہ تو ابھی چل رہا ہے جناب مولانا۔ جو لوگ جان کے دشمن تھے، کیونکہ جان سے بڑھ کے تو کسی کو کوئی چیز عزیز نہیں ہوتی، رسول اللہ کو کیا کیا تکلیفیں نہیں دی گئیں، لیکن فتح مکہ کے موقع پر اس کے علاوہ دیگر طائف کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ سراپا رحمت رہے سب کے لیے، سراپا ان کے غم بانٹنے پر آپ کی زندگی گویا محیط تھی، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے میں۔ اب ہمارا بھی فرض یہی بنتا ہے، ہم رسول اللہ کے پیروکار ہیں، کہ ہم لوگوں کو آسانیاں فراہم کریں، لوگوں کو پر ہم بھی رحیم ہوں، لوگوں کے ساتھ ہم بھی اس طرح کا سلوک کریں کہ اس معاشرے کی مشکلات کم سے کم ہوں۔ میں عرض کروں گا کہ آقا علیہ السلام پر جو آپ جانتے ہیں کہ طیف میں پتھراؤ کیا گیا، اوباش لڑکوں نے جو آوازیں کسی، آقا علیہ السلام کو جو تکلیف دی گئی، لیکن آقا علیہ السلام نے فتح مکہ کا موقع ہو یا جتنے بھی مواقع تھے جو آقا علیہ السلام کی زندگی میں تکلیفیں دے گی، آقا علیہ السلام نے کہیں بد دعا نہیں دی، بالکل اس لیے نہیں دی کہ ہو سکتا ہے ان کی نسل میں سے کوئی آ جائے، ہدایت کی طرف آ جائے۔ ہم اس نبی کو پیروکار ہیں، اس نبی کے ماننے والے ہیں، آج ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن گئے ہیں، یہ کتنی افسوس کی بات ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ محبت، پیار کا، اتحاد کا درس دیا ہے، نفرتوں کے خاتمے کا درس دیا ہے، لیکن آج جس طرح نفرتوں کی دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں، میرا خیال ہے کہ اس وقت ہم سب کو اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ان نفرتوں کے دیواروں کو ہم گرائیں، بالکل محبت اور پیار کو عام کریں۔ اور اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے اکابر نے جو کہا ہے ہمیشہ کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں، چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑو نہیں۔ بالکل صحیح بات۔ جو جس مذہب پہ ہے، جو جس مسلک پہ ہے، جس طرح نبی پاک نے کافروں سے بھی آپ کو دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے معاہدے تو کیے ہیں، بے شمار بھی ساتھ وہ آقا علیہ السلام نے کیے ہیں، اور جس طرح وہ سورہ کافرون میں آتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے دین ہمارے ہمارے دین۔ اور یہاں تو مولانا صاحب جو امت ہے اس میں تو اتحاد ہم چیلنج کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 95 to 98% چیزیں ایک ہی ہیں، یہ ہم اس پر چیلنج کر سکتے ہیں کہ بتائیے کہاں اختلاف بنیادی ہے۔ جی فرمائیں۔ یہاں پر تو دیکھیں ہم ایک کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہماری ایک کلمہ ہے، ایک قرآن ہے، ایک کعبہ ہے، ایک نبی ہے، ایک رسول، اس کے باوجود ہم سب الحمدللہ عقیدہ احترام کرنے والے ہیں، لیکن اگر کوئی کالی بھیڑیں درمیان میں داخل ہو گئی ہیں تو ہم سب کو ہمت کرنی چاہیے، سنگل آؤٹ کرنا چاہیے، ان کو کسی بھی مسلک سے ان کو وابستہ نہیں کرنا چاہیے، اور بلکہ جس مسلک کے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں سب سے پہلے اس مسلک کے لوگ ہی ان سے علیحدگی کریں۔ تو یہ کتنی خوشائن بات ہے۔ الحمدللہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، پاکستان میں یہ ہوا ہے الحمدللہ، کہ جب کسی نے کچھ ایسی بات کی تو اسی مسلک کے لوگوں نے، الحمدللہ یہ بہت ہی خوشائن بات ہے کہ یہ ایسا ہوا، اور میرا خیال ہے کہ تبھی تو ہم رسول کے امتی کہلائیں گے۔ جی جن اکابر علماء نے ماشاءاللہ یہ کام کیا ہے، یہ انتہائی خوشائن یہ انہوں نے کام کیا ہے کہ ان لوگوں نے ان سے علیحدگی کی ہے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل تو اتحاد کے لیے اتحاد کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اتحاد کے لیے سب سے پہلی کڑی یہ ہے کہ یہ کام کیا جائے، ان سے علیحدگی کی جائے، اور دوسرے نمبر پر سوشل میڈیا پہ کنٹرول کیا جائے، بہت ضروری۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ عبدی صاحب جب علماء اختلافات ہو جاتے تھے، یہ انتشاری اس وقت بھی ہوتے تھے، فرقہ واریت کی باتیں کرتے تھے، ایک مسلک کے لوگ دوسرے مسلک پہ کیچڑ اچھالتے تھے، لیکن ہوتا کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ گورنمنٹ نے اسپیکر پہ پابندی لگا دی، ایک عالم ممبر پہ بیٹھ کر جب تقریر کرتا تھا تو دوسرے مسجد والوں کو ذرا ٹارگٹ بناتا تھا، گورنمنٹ نے حکمت عملی یہ اپنائی کہ اسپیکر پہ پابندی لگائی، اس سے بہت فائدہ ہوا، بالکل فرقہ واریت میں کمی آئی، لیکن جب سے یہ سوشل میڈیا کا سلسلہ شروع ہوا اب ہر شخص بے لگام ہو گیا۔ ہم ایک وقفے پہ جانے، آپ کی بات کا مدعا اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ اور دوسرے حلقے جو مقتدر حلقے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ خاص نظر رکھیں۔ وقفے کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی، ناظرین ساتھ رہیے ہمارے۔ ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں، وصال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے پروگرام ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی رحلت، آپ کے وصال کا دن 28 صفر ہے،
کچھ اور روایات بھی ہیں، لیکن سیرت کی بات جس دن بھی ہو احسن ہے، سیرت پر ہی گفتگو ہو رہی ہے۔ جناب مولانا عرض کیا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرنے کے جیسے یہ وصال کی شب ہے، تو آپ کی سیرت کے بہت پہلو ہیں، کس کس کو یاد کیا جائے، لیکن سچ ٹی وی پر اور بھی پروگرامز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ باقی چینلز بھی جس کو توفیق ہوتی ہے پروگرام کرتے ہی ہے سیرت پر، اور تو ہم بھی اپنا حصہ اس میں بٹا سکتے ہیں، اپنا حصہ لے سکتے ہیں کچھ پہلوؤں پہ بات کر کے۔ اتحاد پر بات ہو رہی تھی کہ انسانیت اور خاص طور پر امت کے اتحاد کو اگر برقرار رکھنا ہے تو رسول خدا کی تعلیمات کو دیکھنا ہوگا۔ اگر اتحاد امت نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے رسول خدا کی تعلیمات سے صحیح استفادہ نہیں کیا امت نے۔ ہمارے بھائی مولانا صاحب نے بڑے اچھے انداز میں اتحاد و وحدت کی ضرورت کو بیان کیا ہے۔ میں جو عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر اکرم رحمت للعالمین ہیں، وہ رحمت ہے سب کے لیے، تو ہم جو عاشقان مصطفیٰ ہیں، ہم جو اپنے آپ کو پیروکار کہتے ہیں مصطفیٰ کا، ہم جو اپنے آپ کو رحمت للعالمین کا کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، آیا رحمت کی جھلک ہم میں نظر نہیں آنی چاہیے؟ بہت خوب، بہت اچھا پوائنٹ، نبی کی ذات، بہت اچھا نقطہ، پیغمبر اکرم کی ذات اپنے مخالف کی عیادت کے لیے چلی جاتی ہے، جو ان کی توہین کرتے ہیں ان کے پاس چل کر جاتے ہیں، ان کی عیادت کرتے ہیں، ان سے ان کی پریشانی کا پوچھتے ہیں، حالانکہ وہ پیغمبر اکرم کو بھی نہیں مانتی، ان کی توہین بھی کرتی ہے، پیغمبر اکرم کے خدا کو بھی نہیں مانتی، لیکن پھر بھی جا کر اس کی عیادت کرتے ہیں، اس کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ تو کیا یہ رحمت کی جھلک مصطفیٰ کے ماننے والوں میں نظر نہیں آنی چاہیے؟ ہم کیوں چھوٹے اور ان بہت ہی چھوٹے چھوٹے اختلافات کی وجہ سے آپس میں لڑے؟ اختلافات رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اختلافات جو ہے وہ بعض علماء علمی ترجیحات بھی کہتے ہیں کہ اختلافات دراصل علمی ترجیحات ہیں۔ جی، علمی ترجیحات ہوں، آپ کہیں فکری اور عقیدتی اختلافات ہیں، اور یہ اختلافات بہت کم ہیں، مشترکات بہت زیادہ ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارا قبلہ ایک ہے، بالکل صحیح، ہم سب ایک قبلہ کی طرف بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب قرآن پر سب کا عقیدہ ہے، اور سب اس بات کے معتقد ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو کتاب ہمارے درمیان موجود ہے، اس میں نہ زیر کی کمی ہے، نہ زبر کا کوئی اضافہ ہے، اس میں نہ کسی حرف کو کم کیا گیا ہے، نہ کسی حرف کا اضافہ کیا گیا ہے، اس میں کوئی لفظ بھی کم نہیں ہوا اور کوئی لفظ بھی زیادہ نہیں ہوا، یعنی کوئی بھی مکتبہ فکر مسلمانوں کا تحریف قرآن کا قائل نہیں ہے۔ تو اگر ہم ایک کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی طرح ہم ایک رسول پر ایمان رکھتے ہیں، سارے مسلمان خاتم النبیین مانتے ہیں پیغمبر اکرم کی ذات کو، اور سب کا یہ مشترکہ عقیدہ ہے کہ اگر ان کی کوئی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، سب نے مل کر قادیانیوں کے خلاف جد و جہد کی ہے۔ تو اگر ہم انہی مشترکات کو دیکھیں تو یہ مشترکات بہت زیادہ ہیں اور اختلافات بہت کم ہیں، اور سب سے بڑا مشترک، سب سے بڑی چیز جو ہمارے درمیان مشترک ہے اور جس کی آج ہمیں اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ رسول اکرم کی ذات گرامی ہے۔ ہم اگر آج ان کا یوم وفات منا رہے ہیں تو انشاءاللہ کچھ دنوں بعد ان کے میلاد بھی ہم مل کر منائیں گے، وہ بھی شیعہ سنی مل کے وہ بھی شیعہ سنی اسی طرح اچھا، مجھے اگر آپ اجازت دیں ایک بات کرنے کی اس میں، کہ جس طرح ابھی چہلم گزرا ہے اور پورے ملک میں ہمیں اتفاق کی فضا نظر آئی ہے، میں اتفاق کی فضا اور اتحاد کی فضا اس لیے کہوں گا کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا، ایکسپیکٹیشن تھی کہ خدا نہ خواستہ کوئی پرابلمز نہ ہوں، نہیں ہوئے، یہ شیعہ سنی اتحاد کی وجہ سے ہے۔ اہل تشیع کے جلوسوں کے راستے میں سبیلیں اہل سنت نے لگائیں، تعزیے بھی اہل سنت نے اٹھائے، تو اب یہ حق بنتا ہے کہ شیعہ سنی مل کے 12 ربیع الاول کے جلوسوں کا انتظام اہل سنت کے ہاتھ میں ہے، ٹریڈیشنلی ہے، جیسے چہلم اور عاشورے کے جلوس اہل تشیع چلاتے ہیں، تو اہل تشیع شرکت کریں، گلپاشی کریں، سبیلے لگائیں، تو یہ ضرور یہ مظاہرہ ہونا چاہیے اس دفعہ۔ اور دیکھیں 12 ربیع الاول اہل سنت کے ہاں جو روایت ہے پیغمبر اکرم کی میلاد کے بارے میں،
وہ 12 ربیع الاول ہے، اور اہل تشیع کے درمیان جو مشہور روایت ہے ان کی ولادت کے بارے میں وہ 17 ہے۔ یہ 12 اور 17 کے درمیان ایک ہفتہ ہے، اس کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ہفتہ وحدت قرار دیا تھا، اور آج کے دور میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس ہفتہ وحدت میں مختلف جگہوں پر شیعہ سنی مل کر میلاد کے پروگرام رکھیں، اتحاد و وحدت کے پروگرام رکھیں، کانفرنسیں رکھیں، ایک دوسرے کی دعوتیں کریں، ایک دوسرے کے پروگراموں میں جائیں۔ جی، اسی موضوع پر مولانا جہانگیر سعیدی صاحب سے کہتے ہیں، جیسے آپ فرما رہے تھے گفتگو میں بھی کہ تاریخ کا اختلاف کوئی ایسی بات نہیں ہے، 28 صفر ایک تاریخ ہے، اہل تشیع کے یہاں بھی شاید کچھ اور تاریخیں مل جائیں، اور خود اہل سنت کے ہاں بھی وفات کی تاریخوں میں اختلاف ہے، یعنی 12 ربیع الاول بھی ہے، میں نے پڑھا کہیں پہ اس سے پہلے کی تاریخ بھی ہے، لیکن یہ سب ثانوی چیزیں ہیں، اصل تو سیرت ہے اور وہ دن منانا ہے، دن آپ زیادہ سے زیادہ منائیں۔ تو یہ جو 28 صفر کے بعد پھر 12 ربیع الاول، بعض 12 وفات بھی کہتے ہیں، کیونکہ ایک روایت کے مطابق وفات بھی ہے، اور لیکن کچھ نے اس کو اختلاف بھی کیا ہے کہ اس روز صرف ولادت ہے علماء اہل سنت ہی میں سے، اور 5 ربیع الاول یا کچھ ایسی تاریخیں ہیں 3 ربیع الاول اس وقت وفات ہے۔ یہ سب سیکنڈری چیزیں ہیں، اصل چیز ان کی سیرت اور شیعہ سنی یعنی تمام مکاتب فکر کا باہم مل کے یہ ایام منانا ہے۔ فرمائیے گا۔ میں عرض کروں گا کہ آقا علیہ السلام کے وصال کے حوالے سے جو اہل سنت کی روایت ہیں 2 ربیع الاول کی بھی ملتی ہے، بالکل صحیح، اور بلکہ دیوبند عالم مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب نشر و طیب اس میں بھی 2 ربیع الاول لکھا ہوا ہے، بالکل صحیح، اور 9 کے بارے میں بھی آتا ہے، اور عوام میں اور سکول کالج یونیورسٹی کی کتابوں میں زیادہ تر یہ لکھا ہوا ہے کہ 12 ربیع الاول ہے، جو چیز ظاہر عوام میں ہے وہ 12 ربیع الاول ہے، لیکن جو بھی ہو، کیونکہ آقا علیہ السلام کی ولادت و سعادت کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ تو 12 ربیع الاول کو ہے، اور آقا علیہ السلام کی ولادت و سعادت 12 ربیع الاول کو ہے، اور 12 ربیع الاول کو دھوم دھام کر انشاءاللہ 12 ربیع الاول کے مہینے کی جو خوشی مناتے ہیں، اور بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کیونکہ یہ وصال کا دن ہے تو اس موقع پر خوشی نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا وصال بھی جمعے کے دن ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت بھی جمعے کے دن ہوئی۔ صحیح بات۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ جمعے کے دن کیا ہم غم مناتے ہیں؟ دیکھیں غم کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 دن سے زیادہ غم نہیں منانا چاہیے۔ ہاں اس خاتون کے لیے کہ جو عدت بیٹھے، جس کا شوہر دنیا سے پردہ کر جائے 4 مہینے 10 دن، ہاں اب اگر کوئی کہے کہ بھی یہ جو 10 محرم کا ہے یہ ایک غمگین واقعہ کربلا ہے، ایک اس طرح کے عام شخص دنیا سے پردہ کر جائے اپنی موت سے، وہ اور چیز ہے۔ ایک یہ ہے کہ کسی پر ظلم کیا گیا، واقعہ کربلا کو جو یاد بہت زیادہ رکھا جاتا ہے اس لیے کہ یہ ایک غم کی داستان ہے، اور جوانان جنت کے سردار کے ساتھ ہوا، جی، اور آقا علیہ السلام کی جو آل ہے، جو آقا علیہ السلام کے نواسے ہیں، ان پر ظلم کیا گیا، ظلماً ان کو شہید کر دیا کہ اس لیے ان کو یاد رکھا جاتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی ولادت و سعادت کی خوشی یقیناً پورا عالم منائے گا، اور اس میں الحمدللہ ہم نے اتحاد کی جو فضا ہے اس کو بروقار لانا ہے، محبت کو عام کرنا ہے۔ اگر کوئی وصال کی ڈیٹ ہے اور وہ علیحدہ ہے 12 ربیع الاول سے، تو اس دن بھی تذکرہ کرنے میں اور سیرت کی بات کرنے میں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال ہے وہ بھی ہمارے لیے رحمت ہے، آقا علیہ السلام کی پیدائش بھی ہمارے لیے رحمت ہے۔ آقا علیہ السلام کا دنیا سے جانا، ہمارا تو عقیدہ کہ آقا علیہ السلام زندہ ہے، صرف دنیا سے پردہ فرمایا، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، لیکن آقا علیہ السلام تو پوری کائنات کو دیکھ رہے، کیوں کہ میرے آقا رحمت ہیں، اور رحمت آپ کو پتہ ہے کہ اور یہ تو نہیں ہے کہ رحمت پہ موت آ گئی، آقا علیہ السلام کی جو رحمت ہے وہ پوری کائنات پہ آقا علیہ السلام کی، اس نے آقا علیہ السلام کی رحمت نے گھیرا ہوا ہے۔ مولانا صاحب وقت اب کیونکہ کم ہے ہمارے پاس، کہ یہ جو دن ہے چاہے 28 صفر ہو آج کا دن، اور آج کی شب جو ہے وہ اس لحاظ سے غم کی شب ہے کہ یقیناً ہم سے ظاہری طور پر جدا ہو رہے ہیں اس دنیا سے، یہ دن ہو، پھر آپ نے جیسے خود کہا 12 ربیع الاول کا، آج کل بہت زیادہ ضرورت ہے کہ تمام مسلمانان عالم کو سیرت پاک سے روشناس کروایا جائے، یعنی ایسے موضوعات پر پڑھا جائے، بولا جائے، ایسی بکس پڑھنے کی تشویق دلوائی جائے، ایسے پروگرام سننے کی تشویق دلوائی جائے کہ جو سیرت کو نمایاں کرے۔ سیرت میں رحمت کا پہلو ہے، سیرت میں اتحاد کا پہلو ہے، سیرت میں روحانیت اور خدا سے لو لگانے کا پہلو ہے، اور بہت سے پہلو ہیں۔ جی دیکھیے،
پیغمبر اکرم کی ذات گرامی سے ہر مسلمان عشق کرتا ہے، کیونکہ اصلاً اس کو مسلمان ہی نہیں کہتے جو پیغمبر اکرم سے محبت نہ رکھتا ہو، ان سے عشق نہ کرتا ہو، ان کا کلمہ نہ پڑھتا ہو۔ اب جب ہم سب عاشق مصطفیٰ ہیں، عاشقان رسول ہیں، تو ہمیں ان کی زندگی کا بغور مطالعہ بھی کرنا ہوگا، ہم نے ان کی سیرت طیبہ کو پڑھنا بھی ہوگا۔ جب سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں گے تو مطالعہ کے بعد ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ہم ان کی سیرت پر عمل بھی کریں۔ دیکھیں، ہم پیغمبر اکرم کا یوم وفات منائیں یا ان کا میلاد منائیں، ان کا جو دن بھی منائیں، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا وہ ہمارے لیے کیا چھوڑ کر گئے ہیں۔ پیغمبر اکرم ہمارے لیے اللہ کی کتاب قرآن کو چھوڑ کر گئے ہیں، اور پیغمبر کی صداقت ہی کی وجہ سے ہم قرآن کو قرآن مانتے ہیں، اور قرآن پیغمبر اکرم کے فضائل کو بیان کرتا ہے۔ دوسری چیز جو پیغمبر چھوڑ کر گئے ہیں وہ سیرت ہے، اور قرآن کریم ہمیں یہ حکم دیتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم فانتہوا عنہ، جو رسول تمہیں دے کر جا رہا ہے اسے لے لو، اور جس سے پیغمبر تمہیں روک رہے ہیں اس سے رک جاؤ۔ تیسری چیز جو پیغمبر ہمارے درمیان چھوڑ کر گئے ہیں اور جس کے بارے میں وصیت کر کے گئے ہیں وہ اہل بیت پیغمبر ہے۔ اہل بیت پیغمبر سے بھی ہر مسلمان عشق رکھتا ہے، چاہے اس کا تعلق تشیع سے ہو، چاہے اس کا تعلق اہل سنت، کیونکہ رسول خدا نے خود فرمایا نا میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب خدا اور اپنی اہل بیت۔ تو مسلمان اہل بیت سے بھی عشق کرتے ہیں، مسلمان پیغمبر اکرم سے بھی عشق رکھتے ہیں، مسلمان ایک خدا کو مانتے ہیں، مسلمان ایک قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور سارے مسلمان صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں۔ اگر سارے مسلمانوں کے درمیان یہ سارے مشترکات ہیں تو آپس میں لڑنا کیسا، آپس میں جھگڑنا کیسا؟ انشاءاللہ اس دفعہ 12 ربیع الاول کے موقع پر ساری یہ دنیا دیکھے گی کہ شیعہ سنی، دیوبندی، بریلوی، سارے اہل حدیث، سارے مسالک کے لوگ مل کر ہر طرف درود و سلام پڑھیں گے اور ہر طرف جو ہے پیغمبر اکرم کا میلاد منائیں گے۔ بہت خوبصورت پیغام، بہت خوبصورت پیغام ایک بہت مقتدر عالم دین کی طرف سے، اور یہی پیغام آپ سے چاہوں گا جناب مولانا سید جہانگیر شاہ سعیدی صاحب کہ آخری پیغام اس پروگرام کا آپ اتحاد امت کے حوالے سے سیرت طیبہ کی روشنی میں کیا دیں گے؟ میں عرض کروں گا کہ عابد صاحب ہم سب کو آقا علیہ السلام کی سیرت پڑھنی چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے کس طرح میرے آقا نے کھاتے تھے، کس طرح میرے آقا پانی پیتے تھے، کس طرح میرے آقا مسکراتے تھے، کس طرح میرے آقا نے محبتیں پیار بانٹا ہے، ہم سب کو اس کو عام کرنا چاہیے اور حضور کی سیرت اس وقت پڑھنی اور پڑھانی چاہیے۔ بہت اشد ضرورت ہے، دنیا کا قاعدہ قانون ہے جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اپنے محبوب کی اداؤں کو اپناتا ہے۔ ہمیں حضور کی اداؤں کو اپنانا چاہیے اور اداؤں کے جو سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے۔ اور اتحاد کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے جسم کے مانند ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر کان میں تکلیف ہو پورا جسم بے چین ہوتا ہے، ہاتھ میں تکلیف ہو پورا جسم بے چین ہوتا ہے۔ جب ہم ایک مسلمان تکلیف میں ہو تو دوسرا مومن مسلمان کس طرح سکون میں رہ سکتا ہے؟ اور جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے دیوار کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ تمام مسلمانوں کو، مومنین کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے، آپس میں محبت پیار کی جو فضا ہے اس کو عام کرنا چاہیے، اور ادب جو ہے احترام ہے اس کو ہمیشہ ملوز خاطر رکھنا چاہیے۔ وہ انبیاء کا ادب ہو، وہ صحابہ کا ادب ہو، وہ اہل بیت کا ادب ہو، وہ امہات المومنین کا ادب ہو، وہ اولیاء کا ادب ہو، اور جب ہم ادب کے دائرے میں رہیں گے یقیناً پیار محبت میں اتحاد میں اضافہ ہوگا۔ بہت خوبصورت پیغام جناب مولانا لیاقت علی ایوان صاحب آپ کا، اور جناب مولانا سید جہانگیر شاہ سعیدی صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ ناظرین، جب بھی ختمی مرتبت کی تعلیمات کی بات ہو، جب بھی ان سے عشق کی بات ہو، تو اقبال کا ایک لازوال شعری ہمیں یاد آتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یعنی اگر رسول پاک سے عشق ہو اور پھر ان کی سیرت کو اپنایا جائے تو خداوند قدوس اپنی تقدیر کا، یعنی ہماری تقدیر کا مالک ہمیں بنا دیتا ہے، اور مسلمان کو آج سیرت طیبہ کی بہت روشنی ہے، تبھی ہم دنیا کو لیڈ کر سکتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو بھی سنوار سکتے ہیں، آخرت کا سامان بھی باہم پہنچا سکتے ہیں۔ اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔